جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان جملوں میں کون بہتر ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا کہتا ہے، اصل میں اس کی ذات اور اس کی شان، جیسے ہم کہتے ہیں اس کی ذات اس کی شان، اگر آپ کو کہیں کہ اس نے کہا تو کہیں گے گستاخ۔ لیکن کبھی کبھی جس سے آپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے نا، جس سے آپ کو زیادہ محبت ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار تو نے ہی تو یہ بات کہی تھی، آپ نے نہیں، یہ نہیں کہا جاتا ہے، کہا کہتے ہیں تو نے کہی تھی، تو ادھر آ، ہے نا۔ تو پیار اور محبت ہے، اور ایک توہین ہے، اور نعوذ باللہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی توہین کرے وہ تو کافر ہے نا۔ اس لیے اگر نیت اس کے یا اس کی یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا فرماتا ہے تو توہین مقصود ہے تو یقیناً وہ کافر۔ لیکن اگر اس کی ذات وحدانیت مراد ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، اس لیے اس کو ایسا لفظ استعمال کریں جو اکیلے پہ دلیل ہو، یہ نہ کوئی سننے والا سنے تو کہے کتنے اللہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے 10 اللہ ہیں جو فرما رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس شبہے سے بچنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی ویسا کہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ ترجمہ ہے، عربی میں قال اللہ کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ آپ کرتے ہو ہاں کہ اللہ فرماتے ہیں کہہ لیں یا اللہ نے فرمایا کہہ لیں، دونوں جائز، سمجھ رہے؟ ترجمہ یا آپ کا ہمارا ہے، اور نیتوں کا آپس میں دخل ہے، ورنہ عربی میں قال اللہ ہی ہے، قالو اللہ نہیں کہا جاتا ہے کہیں بھی، بارے پیار کے محبت کے، جمع کا صیغہ نہیں استعمال ہوتا ہے۔ روزے اطہر پر جا کر کوئی شخص یہ کہے کہ اے حضور پاک میرے لیے دعا کیجئے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حرام ہے اور شرک میں داخل ہے۔ یہ اس طرح کا جملہ کہنا کیوں؟ روزے اطہر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کر کے یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجئے، گویا آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، انہیں نعوذ باللہ صحابہ نے زندہ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا اور وہ ہماری آواز کو سن رہے ہیں۔ اس طرح سے دوسری چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا میت و انہم میتون، اے نبی تم بھی میت ہو، تم بھی مرنے والے ہو، لوگ بھی مرنے والے ہیں، اور اس کا فیصلہ ہم کریں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے انہیں میت قرار دیا، اور وہ میت ہیں، اور وہ ان کی میت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جانا۔ ایک نقطہ جو سب سے مہم میں آپ کو بتاؤں کہ انبیاء کی موت کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موت آنا یہ انبیاء کی توہین ہے، یہ سراسر ان کی حماقت ہے۔ موت آنا صرف اللہ کی توہین ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کے اوپر فنا اور موت ہونا جو ہے یہ ان کی شان عظمت ہے، اور یہ بڑائی ہے، ان کی توہین نہیں ہے۔ موت صرف اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں آئے گی، بس، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور ہمارے لیے دعا کریں گے یا سن رہے ہیں، تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سمیع بصیر ہے، سن سکتا ہے اور سب کی جان سکتا ہے۔ ہم عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح رکھیں تو یہ شرک باللہ ہے جو انسان کو ہلاکت اور تباہی میں ڈال دے گا۔ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ایک شخص یہاں کما رہا ہے، گھر پر بہن کی شادی کرنا ہے، مقروض بھی ہے، وہ حج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ میرے بھائی اگر ایسی حالت ہے تو آپ کے لیے شریعت کا یہ مشورہ ہے کہ اگر مقروض ہیں تو آپ پہلے قرضہ کو ادا کریں، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد یہ مقدم ہے حقوق اللہ سے، اور حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ اپنے حق کو معاف تو کر سکتا ہے لیکن بندے کے حق کو اللہ معاف، اس لیے پہلے آپ اس کو پورا کریں۔ عیدی اور بیوہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حق ہے؟ عیدی کیا ہے؟ عیدی اور بیوہ، عیدی جو عید میں روپے پیسے دیتے ہیں یہ تو نہیں ہے عیدی، عیدی تو عیدی تو قرآن حدیث میں کیا ہے بھائی؟ اگر آپ دینا چاہیں تو اپنے بچوں کو خوشی سے اس کو لوگ عیدی کہہ لیں، تحفہ کہہ لیں، نذرانہ کہہ لیں، بچے انتظار میں رہتے ہیں ابا و چاچو سب لوگ عیدی دیں گے، آپ دے دیں پیار سے، اس میں کون سی چیز اپنے اہل و عیال کو کھلانا ہے پلانا ہے؟ اس کو شریعت کا درجہ نہیں دے سکتے آپ، محبت اور پیار آپ ظاہر کر رہے ہیں کریں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بیوہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیوہ جو جس کے شوہر مر جائے اس کا حق اس کا یہ ہے کہ اگر وہ شادی کرنے لائق ہے، اللہ اسے توفیق دے تو اس کی شادی کر دی جائے کسی مرد سے، تاکہ معاشرے کے اندر اور لوگ بھی اس سے شادی کر لیں اگر وہ حاجت مند ہے، تاکہ معاشرے کے اندر برائیاں اور زناکاریاں نہ پھیلیں۔
تقریر سنتے وقت جتنی مرتبہ حضور پاک کا نام مبارک آئے اتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے، یا ایک مرتبہ کہہ دینا کافی ہے؟ جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تب تب ہر سننے والے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن کو آدمی قابو میں کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ جن کو قابو میں کرنا یہ حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ممبر کے آگے حضور آگے بڑھے اور اس کے بعد پیچھے پلٹے، پھر جب نماز ختم ہوئی صحابہ نے پوچھا آج ہم نے جو حرکت دیکھی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، کیا بات تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آیا تھا، ہم نے اس کے گلے کو دبایا تو اس کی زبان باہر نکلی جس کی تراوٹ میں نے اپنے ہتھیلیوں کے اوپر محسوس کی۔ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد نہ آتی جو انہوں نے کی تھی کہ اللہ میرے بعد ان کے اوپر کسی کو قبضہ نہ دینا، تو میں اس کو باندھ دیتا اسی مسجد نبوی کے ستون سے یا سڑک پہ، اور مدینے کے بچے اسے کھیلتے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جن کو قابو کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ تھا، وہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا، جائز نہیں ہے۔ تب رہا کر سکتا ہے یا نہیں، جائز تو نہیں ہے، لیکن بعض لوگ یہ جادوگر لوگ جنوں کو قبضے میں کرتے ہیں، جو جادوگر ہیں ان کا وہ جو ہے کافر ہیں، اور جادوگر کی سزا توبہ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی سزا قتل ہے۔ لا یستتاب الساحر لا یستتاب، یعنی اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو جو ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ماشاءاللہ، گھروں کی بندش کروانا، جیسے کیل وغیرہ پڑھوا کر گھر کے چاروں کونوں پر لگانا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ سب خرافات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گھروں کے اندر ٹھنڈک دلوانا، اگر نیا گھر بنواتے ہیں تو کہتے ہیں ذبیحہ ذبح کرو ورنہ گھر کی بلا آئے گی، تو یہ تمام سب خرافات ہے میرے عزیز، میرے بھائی۔ بسم اللہ کر کے آپ گھر کے اندر جائیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اے لوگو جب گھروں میں جاؤ تو دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے گھروں میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کر لیا کرو، شیطان انتظار میں رہتا ہے، اگر بسم اللہ کر لیا تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے چلو اب اس گھر میں ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے دروازے کے اوپر شیطان کھڑا رہتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جب بندہ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے چلو اب اس گھر میں ہمیں سونے کو بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ بسم اللہ نہیں کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں شیطان کہتا ہے چلو اس گھر میں کھانے کو بھی مل گیا، سونے کو بھی مل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح شیطان گھروں میں داخل ہوتا ہے اور لوگوں کو تشویش کرتا ہے۔ تو یہ وہ حفاظتی تدابیر ہیں جن کی وجہ سے جو ہے شیطان آپ کے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ 33 دفعہ اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یہ بھی شیطانی تدابیر ہیں۔ بچوں کو مغرب کے بعد گھروں کے باہر نہ جانے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلائیں چلتی ہیں رات کو، اور ہمارے یہاں تو عجیب حالت ہے، یہ نالائق بچے جیسے ہی شام ہوتی ہے جب ان کے کھیلنے کا بھی وقت ہوتا ہے اور گھر والے بھی باہر کر دیتے ہیں، جا بے کھیل کے کیا گھر میں بیٹھا ہوا، ہم یہاں بھی بیٹھ کے گپے مارتے ہیں، چائے کافی اڑاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوتا ہے اس طرح سے، بچوں کو شام کے وقت شوہر کام سے آئے تو بچوں کو باہر، اپنا اندر، ہے نا؟ تو بچے بھی 10 بجے رات تک سوتے ہیں، دوڑتے ہیں کونے کلی کوچے میں سب کچھ، اب انہیں شیطان پکڑتے ہیں، جنات پکڑتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے، اور جو تعویذ پلیتے گنڈے جو درختوں کے اوپر لٹکاتے، گھروں کی چوکھٹوں کونوں اتروں، یہ سب کھانے پینے کے دھندے، یہ سب جو ہے غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جوابات انشاءاللہ جو باقی رہ گئے وہ کل کی جمعے کے بعد